حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفہ میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زریں کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجہ کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمہ کی تنابیں زریں کی تھیں، اس کی چوبیں چاندنی کی تھیں، اس کی پونچیں سونے کی تھیں۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خیمہ کی حق میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم و تعزیت ادا کرنے یہاں آیا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمہ کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئے۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات پڑے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمہ سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہیں اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیے ہیں وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج جس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہیں اور حسین عورتیں دے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہیں نہ مال و جواہر کا خواستگار ہیں، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں اب تجھ سے ہر ایک سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت لخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا رازدار مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے
کہ اس زمانے میں کوئی ولی ایسا نہ تھا اور 70 برس تک تا دم زیست بے وضو نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہیں، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ امیر ہو یا غریب جب خاک میں ملتے ہیں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز ہماری اس کو لائک کر دینا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔